ہاں جی، تو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نورانی قاعدہ میں تجویدی قاعدہ میں رو کن صورتوں میں موٹی ہوتی ہے اور کن صورتوں میں باریک ہوتی ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو پیچھے ہم نے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئندہ جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ رو کے بارے میں ہوگی مکمل طور پہ انشاءاللہ، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ رو کو موٹا کب کرتے ہیں اور رو کو باریک کب کرتے ہیں۔ اس کے چند قاعدے ہیں اور اس کے جو اصول وغیرہ ہیں وہ آج ہم بیان کریں گے، تو امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ بہت توجہ اور دھیان سے سنیں گے، وہ مجھے بتائیں گے بھی ضرور۔ ہاں جی، کچھ تو میں نے لکھ دیے ہیں، کچھ ہم انشاءاللہ آگے بھی لکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا یہ ہے کہ رو کی جو حالتیں ہیں وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رو وہ ہے، یعنی رو جن کو ہم نے موٹا کرنا ہے یا جن کو ہم نے باریک کرنا ہے۔ پہلی بات ہم جو بتانے والی ہیں وہ ہے رو کو موٹا کرنے والی۔ رو کا موٹا کب کیا جاتا ہے؟ پہلی اس میں بات یہ ہے کہ رو وہ ہے موٹی جس رو کے اوپر زبر ہو۔ رو موٹی کون سی ہے کہ جس کے اوپر کیا لگی ہو؟ زبر۔ یہ دیکھیں، یہ رو زبر رو، اس رو کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر لگی ہوئی ہے۔ جس رو کے اوپر بھی زبر آ جائے گی اس رو کو ہم ہمیشہ ہی یعنی موٹا کریں گے۔ ایسے اسی طرح اگر رو کے اوپر پیش آ جائے، رو کے اوپر کیا آ جائے؟ پیش آ جائے، جس رو کے اوپر پیش آئے گی اس رو کو ہم کیا کریں گے؟ یعنی موٹی کریں گے، جیسے رحیم، ربما، اس طرح کر کے۔ یعنی جو حرف موٹے ہوں گے ان میں یہ وجہ ضرور ہوگی، جو حرف ہے اگر زبر والا رو ہے تو وہ بھی موٹی ہوگی، اگر رو جو ہے وہ پیش والی تو وہ بھی موٹی اور یعنی پڑیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ رو مشدد، یعنی وہ میں نے پیچھے بتایا تھا، وہ رو جس کے 3 دندے بنے ہوں اس کو شد کہتے ہیں۔ رو مشدد ہے، لیکن مشدد کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی زبر ہے۔ وہ اوپر ہم نے دیکھا تھا تو وہ رو جو تھی وہ صرف زبر تھی۔ نیچے جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ کیا ہے کہ رو ہے تو مشدد، لیکن اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر لگی ہوئی ہے۔ اور ادھر بھی ہے کہ رو مشدد کے ساتھ پیش آئی ہے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں کہ یہ بھی رو مشدد ہے، رو کے اوپر کیا آ گئی؟ شد ہے، اور اس کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ پیش لگی ہوئی ہے، جس کو بھی ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ ہاں جی، یہ بات پھر دوبارہ دھیان سے سنیں کہ رو وہ جس کے اوپر زبر ہو، رو وہ جس کے اوپر پیش ہو، اور رو وہ جو مشدد ہونے کے ساتھ زبر ہو، اور رو وہ جو مشدد ہونے کے ساتھ پیش ہو۔ یعنی بات یہ سیم ہی ہے، لیکن اس میں مشدد آ گئی ہے، یہ بغیر مشدد کے ہیں۔ اس بات کو ہم نے دھیان سے سننا سمجھنا ہے کہ رو کے اوپر زبر ہے لیکن وہ مشدد ہے، اس لیے بھی موٹی ہو رہی ہے۔ زبر اور پیش کی وجہ سے موٹی ہو رہی ہے، لیکن اوپر تبدیلی یہ ہے کہ اس میں شد نہیں ہے اور نیچے میں یہ کیا ہے؟ اس میں شد ڈالی گئی ہے، لیکن وجہ کیا ہے موٹی ہونے کی؟ زبر اور پیش ہی۔ ہاں جی، آگے ہم دوسری بات دیکھتے ہیں کہ دوسرے کون کون سے الفاظ ہیں جن کو ہم نے موٹا کرنا ہے۔ ہاں جی، دوسرے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے یہ ہیں کہ رو ساکن ہو۔ پیچھے میں نے بتایا تھا کہ ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر یہ چھوٹی سی دال آئے، اس دال کو جزم کہتے ہیں، اس دال کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پہ یہ جزم آ جاتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، یعنی اس کو ساکن کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات یہ ہے کہ وہ رو ساکن، یعنی رو وہ ساکن ہو جس سے پہلے زبر ہو، جس سے پہلے کیا لگی ہوئی ہو؟ زبر لگی ہو۔ ہاں جی، وہ رو ساکن جس سے پہلے زبر ہو تو وہ والی رو بھی کیا کرتے ہیں؟ یعنی موٹی کر کے پڑھتے ہیں۔ لیکن اب اگلی بات یہ ہے کہ رو ساکن ہے لیکن اس سے پہلے کیا آ گئی ہے؟ پیش آ گئی۔ بات ایک ہی ہے، پیچھے ہم نے کہا تھا کہ رو زبر والی ہو اور رو پیش والی ہو، پھر ہم نے کہا تھا رو شاد ہے، پیچھے زبر ہے، رو شاد ہے، یعنی رو شاد ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، رو شاد ہے اس کے اوپر پیش ہے۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رو ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے، رو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے، تو وہ رو کیا کریں گے؟ یعنی موٹی پڑھیں گے۔ سالہ یرزقون۔ ہاں جی، اگلی بات جو ہے وہ ہے رو ساکن ہے لیکن ما قبل جو یعنی کسرہ ہے، رو ساکن ما قبل کسرہ جو ہے وہ عارضی ہو، ما قبل کسرہ جو ہے وہ کیا ہے؟
عارضی ہے، کیونکہ یہ جو کسرہ ہے نا، یہ جو عارضی ہے اس کے یہ بدلتا رہتا ہے، یہ والا جو لفظ ہے نا، یہ جو کسرہ ہے یہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے یہ عارضی ہونے کی وجہ سے یہ را بھی ہے، ہم اس کو موٹی ہی پڑھیں گے، جی اس طرح کر کے۔ آگے ہے کہ را ساکن ہے، ٹھیک ہے، را ساکن ہے اور ما قبل کسرہ ہے لیکن دوسرے کلمہ میں، را ساکن ہے، ہاں جی، را کیا ہے، ساکن ہے، ما قبل جو ہے وہ کسرہ ہے، ما قبل کسرہ ہے، ما قبل لیکن ہے وہ دوسرے کلمہ میں۔ یہ دیکھیں، یہ را ساکن ما قبل جو ہے وہ کسرہ ہے لیکن دوسرے کلمہ میں، کیونکہ پہلا کلمہ جو اس کا وہ الف آ رہا ہے، پہلا کلمہ جو ہے را کے بعد پہلا کلمہ الف ہے، اس کے بعد دوسرا کلمہ با آتا ہے، لیکن یہ پہلے کلمے کے اوپر تو کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، اس لیے ہم نے کیا کہا ہے کہ را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمے میں ہوگا، تو پھر وہ را بھی موٹی پڑی جائے گی۔ یہ آپ نے بات کو غور سے دیکھنا ہے کہ جو را کا پیچھے کسرہ ہوتا ہے نا، تو وہ اس را کو باریک پڑھتے ہیں، لیکن اس کو ہم باریک کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کو موٹا کیوں پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ را ساکن کے ما قبل کے دوسرے کلمہ میں زیر آنے کی وجہ سے را کیا آ گئی، موٹی ہو گئی۔ ہاں جی، یہ کیسے پڑھیں گے، ربیرجعون، ہاں جی، یہ تھے ہمارے موٹے حروف۔ موٹے ہونے کی جو وجہ ڈالی گئی تھی وہ ہم نے بتائی ہے، تو باقی جو 3 حروف ہیں وہ بھی ہم بتاتے ہیں، دوبارہ پھر اس کو سمجھ لیں۔ را ساکن ہے، را ساکن ہو ما قبل زبر ہے، را ساکن ہے ما قبل پیش ہے، اس لیے بھی موٹا کریں گے، را ساکن ہے لیکن ما قبل زیر ہے، وہ کیا کسرہ عارضی ہے، کیونکہ یہ کسرہ جو ہے یہ کسرہ بدلتا رہتا ہے، اس بدلنے کی وجہ سے یہ را ہم کیا کریں گے، موٹی ہی رکھیں گے۔ آگے ہے را ساکن ہو ما قبل جو ہے وہ کسرہ ہے لیکن دوسرے کلمہ میں کسرہ ہو تو پھر یہ را موٹی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے کسرہ ہو نا بالکل ساتھ ہی اسی کلمہ میں ہی، تو پھر یعنی وہ باریک ہوتی ہے، لیکن یہ ما قبل دوسرے کلمہ میں زیر آنے کی وجہ سے، کسرہ آنے کی وجہ سے را موٹی کریں گے، ربیرجعون۔ ہاں جی، باقی الفاظ بھی ہم دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ سمجھ آئے گی۔ ہاں جی، اب ہے صاد غاد غین قاف ظا، یہ میں نے لکھا ہے ان تمام حروف کو ایک جمع کر دیا ہے، یعنی ان کا میں نے بنا دیا مجموعہ، ٹھیک ہے۔ مجموعہ کیا بنا ان کا، قیر، ہاں جی، تو یہ ہے قیر، تو ان کا مجموعہ جو میں نے بنایا ہے، یہ حروف اصل میں 7 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جو حروف ہیں، اگر را ساکن ہو ما قبل کسرہ ہو تو وہ را جو ہوتی باریک پڑی جاتی ہے، ہمیشہ ہی باریک پڑی ہوتی ہے، لیکن یہ جو حروف ہے نا جن کا میں نے مجموعہ بنایا ہے، اگر یہ را ساکن ہو ما قبل کسرہ ہو، ما قبل کیا ہو، کسرہ ہو، تو یہ دیکھیں، یہ را ساکن ہے ما قبل کسرہ ہے، لیکن اس کے آگے کیا آگے تو کن حروف میں سے ہے، یعنی اس کا نام ہے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، را ساکن ما قبل کسرہ کے بعد آگے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس را کو پر پڑھتے ہیں۔ یہ کسرہ کی وجہ سے تو یہ باریک ہونا تھا، لیکن آگے جو حروف مستعلیہ آ گیا ہے اس کی وجہ سے را کیا ہوگا، موٹا پڑے جائے گا، پر پڑی جائے گی را۔ ہاں جی، آگے یہ اس کی ایک مثال ہے یہ آگے پھر یہ دیکھیں، را ساکن ہے ما قبل کسرہ، را ساکن اگر ما قبل کسرہ ہو تو را کیا ہوتا ہے، باریک پڑا جاتا ہے، لیکن یہ قوف آ گیا، قوف کن حرفوں میں سے آیا ہے، حروف مستعلیہ میں سے آیا، 7 حروفوں میں سے ایک قوف بھی ہے، یہ دیکھیں قوف لکھا ہوا قیر، حروف مستعلیہ میں سے قوف بھی ہے، اس لیے آگے جو ہے یعنی ما قبل کسرہ، را ساکن کے ما قبل یعنی اس سے پیچھے پہلے والا کسرہ ہے، اور ما بعد یعنی اس کے بعد جو آیا ہے قوف ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس حروف مستعلیہ کی وجہ سے یہ را پر پڑی جائے گی، پھر اس طرح کر کے۔ ہاں جی، اگلی جو بات آئی ہے وہ ہے را ساکن ہے، ٹھیک ہے، یہ موٹی کب ہو رہی ہے، را ساکن ہے لیکن اس کا ما قبل بھی ساکن ہے، پھر اب ہم اس کو کس کو دیکھیں گے، اس سے پیچھے چلے جائیں گے، اس سے ما قبل، را ساکن ما قبل بھی ساکن، یہ دیکھیں اس کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے،
را ساکن ما قبل ساکن، اس سے پہلے کیا آ گئی؟ زبر آ گئی، فتح ہے، قو مفتوح ہے، اس کی وجہ سے بھی را موٹی ہوگی. ہاں جی، را ساکن ہے، ما قبل بھی ساکن ہے، اور ما قبل مضموم، ما قبل کیا ہے؟ عین کے اوپر کیا ہے؟ پیش. را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مفتوح، را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مضموم، تو بھی را موٹی ہوگی. ہاں جی، یہ ہمارے جو موٹے ہونے کی قواعد تھے، جو اصول ضوابط تھے، وہ آج ہم نے پڑھے ہیں. تو انشاءاللہ اب ہم ساتھ ہی اس کے یعنی را کو باریک ہونے والے بھی پڑھیں گے، تاکہ ہمیں موٹے ہونے کی بھی سمجھ آئے اور ساتھ ہی باریک ہونے کی بھی سمجھ آئے. تو چلیں ہم اب باریک ہونے والے دیکھتے ہیں آگے. ہاں جی، یہ جو زیر والی رو ہے نا، اس کے تھوڑے سے ہیں، بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، جلدی بات ہماری مکمل ہوگی. اس کی سمپل سی بات ہے کہ وہ رو جس کے نیچے زیر ہو اس رو کو باریک پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ رو کے نیچے زیر آ گئی. رو کسرہ والی جو ہو تو اس رو کو کیا کرتے ہیں؟ زیر والی کو باریک کر کے پڑھتے ہیں. رجالن، رجالن. آگے رو کے نیچے زیر تھی، یہ ہے رو مشدد کے نیچے زیر ہے، رو کے اوپر شد ہے، اس رو کے نیچے بھی زیر ہو تو وہ رو بھی باریک پڑی جاتی ہے. الرجالو، اس طرح کر کے. اگر رو ساکن ہے، ما قبل کسرہ ہے، رو ساکن ما قبل کسرہ، اس رو کو بھی ہم باریک پڑھیں گے. اگلی بات ہے کہ رو ساکن ہے، ٹھیک ہے، ما قبل بھی ساکن ہے. یہ دیکھیں، یہ رو ساکن ہے وقف کی وجہ سے، ما قبل بھی ساکن ہو گیا. اب اس سے پہلے زیر آئے گی، اس رو کو بھی باریک کر کے پڑھیں گے. جب ایک جگہ پہ جزم آئے گی پھر ہم اس سے پیچھے کو دیکھیں گے، اگر پیچھے بھی جزم ہے پھر ہم اس سے پیچھے بھی دیکھیں گے. ہاں جی، پچھلے والا جو راب ہوگا اس کا عمل اس کے ساتھ ضرور ہوگا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں کہ رو ساکن ہے. ہاں جی، یہ کیا ہے؟ رو ساکن ہے. اب میں نے پیچھے کیا کہا تھا کہ رو ساکن ہو، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ رو ساکن ہے. خوئی، یہ خو کے اوپر زبر ہے، یا خو یا زبر خوئی، رو وقف کی وجہ سے یعنی ساکن ہو رہا ہے. رو ساکن ہے. آگے یا ما قبل بھی ساکن ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ رو ساکن ہو، ما قبل ساکن ہو، ما قبل زبر ہو تو رو پوری پڑھی جاتی ہے. لیکن یہاں کیوں اس طرح مسئلہ بن رہا ہے؟ وجہ یہ بن رہی ہے کہ رو ساکن ہے، ما قبل یا ساکن ہے. جب بھی رو ساکن کے ساتھ ما قبل یا ساکن ہو گیا تو وہ رو باریک ہی پڑھی جائے گی. اس بات کو آپ نے دھیان سے ذہن میں رکھنا ہے. رو ساکن ما قبل یا ساکن ہو تو وہ رو زیر والی یعنی زیر والی باریک والی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا رو ساکن ہو، ما قبل ساکن ہو، ما قبل زبر ہو تو وہ رو موٹی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ جو عمل ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ درمیان میں یا ساکن آ گئی ہے وقف کی صورت میں. خیر، خیر، اس طرح کر کے. ہاں جی، آگے جو بات ہے یہ دیکھیں، رو ساکن ہے، ما قبل یا ساکن ہے. ٹھیک ہے، رو ساکن ما قبل یا ساکن، پیچھے بھی زیر، یعنی اس کا تو عمل دخل زیر زبر کا تو بعد میں ہوگا. بات یہ ہے کہ یا ساکن کی وجہ سے یہ رو باریک پڑی جا رہی ہے. رو ساکن ما قبل یا ساکن اور ما قبل کسرہ، وہ تو پھر یعنی ما قبل کسرہ ہوتا وہ تو رو باریک پڑی جانی تھی، لیکن یہ ما قبل یا ساکن ہونے کی وجہ سے یہ رو باریک پڑی جا رہی ہے وقف کی صورت میں. قدیر، خیر، شرعہ، حجر، اس طرح کر کے. ہاں جی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس بات کی. اگر نہ سمجھ آئے تو پھر بھی آپ بتائیں، انشاءاللہ ہم اور اچھے طریقے سے، اگر اس بات سے اس طریقے سے سمجھ نہیں آئی تو ہم کسی اور طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. چلیں، آپ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور تب تک کہ ہمیں اجازت دیجیے. ملتے ہیں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.